बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सारी जो सूरत हाल है वो सियासी तौर पे चीज़ें बदलती रहती हैं, होती रहती हैं और उसमें तब्दीली भी आती रहती है। आज जो 64वीं सालगिरह मोहतरमा शहीद की है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, और उनकी सालगिरह के मौके के ऊपर हमें ख्याल आया कि इस मौजू को ज़रूर टच करना चाहिए कि अगर बीबी ज़िंदा होती, अगर मोहतरमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक लीडर, पाकिस्तान की 2 बार मुंतखब होने वाली वज़ीर आज़म और एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की सियासत का, जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत जिसे कहते हैं कि स्ट्रगल की, जद्दोजहद की और एक मुसलसल जद्दोजहद अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने वालिद की शहादत के बाद जो है वो करती रही। अगर वो ज़िंदा होती तो उनकी पार्टी कैसी होती? उनकी पार्टी से लोग छोड़ के जाते, उनकी पार्टी के अंदर लोग जो हैं वो आते या यूं चले जाते जिस तरह से आजकल जा रहे हैं। ये सवाल हम ज़रूर आज के इस प्रोग्राम में उठाएंगे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उनकी पार्टी के अंदर टूट फूट क्यों होती रही है, और इलेक्टेबल्स जो हैं उनकी सियासत ज़ाहिर है हर सियासी जमात करती है और करनी चाहिए, ज़ाहिर है सियासत है ये, इसमें कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं है, लेकिन ये इलेक्टेबल्स की सियासत इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक बहुत बड़ी जमात है, 2013 में उनको रिकॉर्ड वोट पड़ा, पाकिस्तान का नौजवान उसको अपने आप से बहुत एसोसिएटेड समझता है, आज भी समझता है। इमरान खान साहब ना सिर्फ ये कि वो एक बहुत बड़े लीडर हैं बल्कि वो मकबूल तरीन लीडर हैं। क्या वजह है कि उनको भी इलेक्टेबल्स लेने पड़े और खास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? तो पहला सवाल तो ये कि पीपल्स पार्टी को लोग छोड़ क्यों रहे, खास करके पंजाब के अंदर, और फिर जीटी रोड के जो इलेक्टेबल्स थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों अडॉप्ट कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली ला रही थी तो क्या पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ वो तब्दीली लेके आएंगे? अब यहां तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पीपल्स पार्टी का एक विंग बनता चला जा रहा है। और अगर हम कुछ हकायक के ऊपर नजर दौड़ाएं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से आपने देखा मुख्तलिफ जमातों से लोग आए हैं, 2011-22 नवंबर के बाद से शाह महमूद कुरैशी साहब 27 नवंबर को आए, 12 दिसंबर को परवेज खटक साहब आए, 17 दिसंबर को आजम सवाती साहब आए, जहांगीर तरीन साहब, अवैस लगारी, ये सारे बीच में आए लेकिन ये फिर छोड़ के चले गए। ये सब नून के थे, सिकंदर रियाद बोसन और चौधरी गुलाम सरवर खान साहब। फिर खुर्शीद कसूरी साहब आए, जावेद हाशमी साहब आए, फिर वो वापस भी चले गए। सरदार आसिफ अहमद अली, आमिर डोगर, बैरिस्टर सुल्तान महमूद, चौधरी सरवर, समसाम बुखारी साहब, अशरफ सोना साहब, सरदार यार मोहम्मद रिंद, राजा रियाज साहब, फवाद चौधरी साहब, लियाकत जतोई साहब, गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब, मुर्तज़ा सत्ती साहब, नूर आलम खान साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, नजर मोहम्मद गोंदल साहब जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया, इम्तियाज अब्दुल वड़ायत साहब, अहमद यार हराज साहब, और अब पता नहीं अभी अगले इंतखाब से पहले कितने और लोग जो हैं पीपल्स पार्टी के वो यहाँ पे आएंगे। कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग भी जाएंगे, लेकिन देखना ये कि कौन कौन से लोग जाते हैं। अभी तक तो जो फेसेस नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं जो मेन फेसेस हैं। शफकत महमूद साहब ने गो के छोड़ दिया था, बीच में सेनेटर थे वो, लेकिन फिर वो पीपल्स पार्टी उनकी एसोसिएशन रही है, लिहाजा कहा जा सकता है कि उनका ताल्लुक भी बेसिकली पीपल्स पार्टी से, लेकिन उन्होंने कम से कम पीपल्स पार्टी को छोड़ा नहीं था। छोड़ने के बाद, सियासत से अलग होने के बाद वो बीच में आए थे वापस। सो आज के प्रोग्राम में हम इसी पे बात करेंगे कि करप्शन को खत्म करने वाली पार्टी जब ये नारा लगाती है और फिर पीपल्स पार्टी पे इल्जाम धरती है तो उनके लोगों को ले क्यों रही है, इलेक्टेबल्स की जरूरत क्यों पड़ती है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अवैस वहीद साहब, मारूफ तज्जिया निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत अहम नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब फैसल करीम कुंडी साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। जनाब नजर मोहम्मद गोंदल साहब, हम इनको पीटीआई का कह रहे हैं और पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, लेकिन हाल ही में इन्होंने भी ज्वाइन किया, लिहाजा मुनासिब है कि सारे सवाल इनसे किए जाएं। और मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा में ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जाना माना नाम है। सबसे पहले अवैस साहब आपसे शुरू करना चाहती हूँ। एक तो आज बीबी की 64वीं सालगिरह है, पीपल्स पार्टी आपके ख्याल में आज के दिन क्या तोहफा दे रही है बीबी को? देखिए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, हमने तो बचपन से लड़काना में परवरिश पाई है, वहीं पे पैदा हुए हैं। वहाँ पे इस पीपल्स पार्टी को अवामी पार्टी बनते देखा, पनपते देखा, फलते फूलते देखा। ज़ियाउल हक के अमराना दौर के अंदर भी हमने देखा कि हमारे साथी जो हैं वो जेलों में गए, कोड़े खाए, सजाएं भुगती, एग्जाइल में चले गए। आपको भी पता है उन सारे लोगों का।
لیکن اس کے بعد اب دیکھتے ہیں 2008 کے بی بی شہید ہوئی، اس کے بعد بی بی جب 18 اکتوبر کو واپس آئیں، میں نے آج وہ فیس بک اپڈیٹ بھی کیا، ٹویٹ بھی کیا، مجھے یاد آ رہی تھی وہ ساری یادیں جو تھیں. انہوں نے کہا کہ میں کیسے ایک بختر بند گاڑی میں چھپا سکتی ہوں اپنے آپ کو، جب ایک سمندر لوگوں کا مجھے ویو کر رہا ہو اور ایک امید کے ساتھ آیا ہو. 18 اکتوبر کو جب وہ سروائیو کیا انہوں نے اسیسینیشن اٹیمپٹ، اس کے بعد میری ان سے رات گئے بہت لمبی بات ہوئی فون پہ، اور پھر اگلے روز جیو کے اس میں ملاقات ہوئی. جب وہ دیکھیں اگلے روز ہی وہ سارے ورکرز کے پاس گئی، جناح ہاسپٹل گئی، لیاری گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیڈران ہیں یہ ورکر سے دور ہیں، ورکرز مسنگ ہیں، ورکرز ادھر ادھر ذلیل و خوار ہو گئے. ہم نے 86 کے اندر بھی دیکھا. اسما آپ بھی اس زمانے میں طالب علم ہوں گی، گو کہ کم عمر ہوں گی. ہم یہاں سے گئے دوست سارے، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح لاہور میں سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. اتنے لوگ تھے جب بی بی آئیں. بڑا عظیم اور فقید المثال. اب آپ دیکھیے اسی پنجاب کے اندر اسما، آپ دیکھیے یہ کوئی چہرے ہیں. فریال تالپور کا چہرہ ہے جو وہاں پہ بٹھاتے ہیں. یہ وہ سندھ کے اندر نامقبول ہے. ہم تو جانتے ہیں ہر ایک کو ایک پرسنلی، اور وہاں کے لوگوں کی نبض بھی جانتے ہیں، پلس بھی جانتے ہیں. جو یہ بھول رہے ہیں امتیاز، یہ جو امتیاز شیخ کو لے کر آئے، یہ جام صادق علی کا فرنٹ مین تھا. یہ تو وکٹمائزیشن میں آگے تھے. وہ اب پیپلز پارٹی کا حصہ بن گیا. الیکٹیبلز تو انہوں نے شروع کیا ہے. کانسٹیٹیوشنسی مینج کرنا بڑے افسوس کی بات ہے. پیپلز پارٹی جس کے ساتھ ہماری امیدیں ہیں، اور ایک ایسی چھتری ہے جس کے نیچے ہر ایک ہو سکتا ہے. اب یہ کنڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے زبردست ورکر ہیں. اب یہ بتائیے کہ جنوبی جو خیبر پختونخوا ہے اس کے اندر بڑا جلسہ کیوں نہیں ہو رہا؟ جی ہاں، سیاسی جو ہے وجہ سے نہیں ہو رہا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کاش کہ کنڈی صاحب ابھی پہنچ بھی جاتے تاکہ ہم ان کے سامنے یہ سارے سوالات بھی رکھتے. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے. منظور وٹو چہرہ ہے پیپلز پارٹی کا جو صدر رہے. آصف علی زرداری صاحب نہیں لیڈ کر سکتے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی وہ وجوہات ہے جن کی بنیاد کے اوپر پیپلز پارٹی کے لوگ چھوڑے؟ مطلب بالکل. یہ دیکھیں چند صاحب نے ہماری جو اطلاعات ہیں، وہ اعتداد احسن صاحب نے، قائرہ صاحب نے، سب نے مشورہ دیا تھا کہ آپ سامنے نہ آئیں، بلاول کو سارے چیزیں کرنے دیں. بلاول سال بھر کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کود آتے ہیں. ایسا کیا شوق ہے، صدر رہ چکے ہیں. اچھا، یہ تو پیپلز پارٹی کا المیہ ہوا سر. بالکل یہ پیپلز پارٹی کا المیہ ہوا. ورکر سے غائب ہے. نبض اور جو دل کی دھڑکن ہے وہ نہیں مان رہے. اصل مقابلہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا ہوگا. پی ٹی آئی پی ایم ایل این کا میچ ہو رہا ہے، وکٹیں ان کی گر رہی ہیں، لوگ حیران پریشان ہیں. لیکن اچھا، مگر گوندل صاحب، میں اس سے پہلے کہ عظما کے پاس جاؤں، یہ کیسے، یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے آپ کو نام دیا، پیپلز پارٹی نے آپ کو وزارت دی، پیپلز پارٹی نے آپ کو اتنا محترم کیا، تو اس وقت تو آپ ساتھ تھے. اب جب الیکٹ ہونے کی باری آئی تو آپ نے پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ دیا. میں پیپل پارٹی کا انتہائی مشکور ہوں، محترمہ بینظیر بھٹو کا پرٹیکولرلی. انہوں نے ہمیں پروموٹ کیا، ہمیں سیاست سکھائی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن آسما، اگر آپ کو یاد ہو تو 2001 میں ڈسٹرکٹ ناظم الیکٹ ہوا. 2002 میں میرے چھوٹے بھائی ایم این اے بنے جب یہ پیٹریاٹ بن رہی تھی. یقین جانے، میں روزہ ابھی کھولا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، کہ مجھے نیکسٹ ٹائم کا ضلع ناظم، تحصیل ناظم ندیم تھا اس وقت، اس کے لیے ذوالفقار کے لیے ذوالفقار گوندل صاحب جی فیڈرل منسٹر کی بھی آفر ہوئی، اور یہ کہا کہ کاولی کی ٹکٹیں بھی آپ تقسیم کریں. تو اگر ہم نے پیپل پارٹی سے بے وفائی کرنی ہوتی اور کسی لالچ میں کسی وجہ سے ہم نے پارٹی نہیں چھوڑی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں لاہور اسلام آباد میں بھی آ کے پروٹیسٹ کرتا رہا ہوں اس زمانے میں. کاف لیگ کا پورا تشدد برداشت کیا، پرویز الہی کا تشدد برداشت کیا، لیکن پارٹی نہیں چھوڑی. اب پارٹی چھوڑنے کی وجہ آپ پرٹیکولر مجھ سے پوچھیں تو میں یقیناً یہی کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے دو رول ہوتے ہیں. مجھے کوئی گلہ نہیں ہے پیپل پارٹی سے، میری کنٹریبیوشن بھی میں گننا بھی نہیں چاہتا. اس سے بھی پیپل پارٹی کی احسانات مجھ پہ زیادہ ہیں. مجھے فیڈرل منسٹر بنایا، ڈسٹرکٹ ناظم میں بھی ہماری سپورٹ کی، یعنی سیاست سکھائی ان لوگوں نے. اور مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میں محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت میں سیاست کرتا رہا ہوں، آج بھی مجھے فخر ہے. لیکن پیپل پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، سیاسی جماعتوں کے دو رول ہوتے ہیں، یا وہ حکومت میں ہوتے ہیں یا وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. آپ اور جو تجزیہ نگار بھائی نام بھول گیا ہوں، اویس صاحب، آپ مجھے
پہلے تو انہوں نے بہت سارے مسائل حل کر دیے اس سوال کے کہ کیا ہم اب پچھلے 5 سال سے اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں. یقین جانے یہ سوال میں نے اپنے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب سے بھی کیا تھا. تو جب اپوزیشن ہم نہیں کر رہے تو سیاست کرنی ہے, سیاست کرنی ہوگی تو یقیناً یا حکومت میں رہنا ہوگا یا لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ الیکٹیبل ہیں اور آپ اپنے بہت فیوریٹ ہے وہاں پہ, لیکن آپ نے پی ٹی آئی کو آپٹ کیا, آپ کر سکتے تھے باقی میں اگر مسلم لیگ نون میں جاتا تو شاید مجھے کوئی کہتے, یہی لوگ آپ ہی لوگ کہتے کہ آپ اپنی پارٹی چھوڑ کر کس لالچ میں چلے گئے, حکومت میں چلے گئے. تو میں پی ٹی آئی میں جانے کا مقصد ہے میں کسی عہدے کے لیے, آنے والی حکومت کو کسی عہدے کے لیے یا کسی اپنی فیسلٹی کے لیے نہیں گیا, میں اپوزیشن کو اڈاپٹ کیا ہے. میں اچھا, اب آپ کی بات سن کے نا عظما بہت مسکرا رہی ہیں. عظما, آپ کی مسکراہٹ کیوں, آپ کا تعلق بھی خیر پیپلز پارٹی سے رہا, لیکن چلیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے, اور نہ ہی یہ کوئی فرشتوں کی گیم ہے جس کے اندر سب کوئی فرشتے ہوں. لیکن سوال وہی ہے کہ پی ایم ایل این کو کتنا فائدہ ہوگا پیپلز پارٹی کے ٹوٹنے سے, اور پی ٹی آئی کو کتنا نقصان ہوگا پیپلز پارٹی کے لوگوں کے آنے سے, اور پی ایم ایل این کو واقعی فائدہ پھر پی ٹی آئی کے نہ ہونے سے ہوگا, یعنی اگر وہ الیکٹ نہیں ہوتے تو. شکریہ آسما. میں مسکرا اس لیے رہی تھی کہ بہت ساری باتیں, بہت ساری یادیں, بہت ساری چیزیں میرے دماغ میں چل رہی تھیں, اور میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے وعدہ کیا ہوا ہے کچھ باتیں میں شاید زندگی کے کسی آخری حصے میں کتاب میں لکھوں گی, کچھ باتیں مجھے نہیں کہنی ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں, اور اویس صاحب سے میں ضرور کامنٹ چاہوں گی کہ کیا نظریات صرف کارکنوں کے لیے ہوتے ہیں یا نظریات لیڈروں کے لیے بھی ہوتے ہیں. اور مجھے وہ وقت یاد ہے جس سے مجھے زیادہ مسکرانا آیا کہ گورنر ہاؤس میں اس وقت پرویز اشرف صاحب پرائم منسٹر تھے, اور میں ایک 6-8 مہینے سے گھر بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے مجھے کہا آپ کیوں نہیں آ رہی ہیں ٹی وی پہ, آپ پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کرتی. تو میں نے انہیں کہا سر منظور بٹو اور فواد چودھری جب پیپلز پارٹی کا چہرہ ہوں گے تو عظما بخاری کے چہرے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک اس جملے کے اندر میں نے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں جو میرا خیال ہے کہ لیکن یہ تو زیادتی ہے نا کہ فواد نے یا بٹو صاحب نے بھی وہی کام کیا جو آپ لوگوں نے کیا ہے. آپ لوگوں نے بھی وہی پارٹیاں اس طرح چھوڑی ہیں, انہوں نے بھی چھوڑی, انہوں نے زیادہ چھوڑ دی, آپ لوگوں نے کم چھوڑی. جہاں تک میں اپنی بات نہیں, جہاں تک میں اپنی بات کروں, مجھے تو جس طرح سے کھڈے لین لگایا گیا, جس طرح سے میں فریال تالپور صاحبہ کے محبت کا شکار تھی, جس طرح سے وہ پبلکلی میری انسلٹ کیا کرتی تھی. دیکھیے میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور میں کسی کا مزارہ نہیں ہوں, میں کسی کا پرس نہیں پکڑ سکتی, لیکن میں سیاست کرنا میرا حق ہے, لیکن عزت کے ساتھ. اور سیاسی ورکر کو صرف عزت چاہیے ہوتی ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا. سو اس لیے یہ جو مزاروں کی اب جو ایک پارٹی ورکرز کی بجائے مزارے جن پارٹیوں کو چاہیے ہوں, ان کے اوپر یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے. اور دوسری بات, بہت ساری کچھ کریٹیکل باتیں ہیں سلمان تاثیر صاحب کے حوالے سے, ان کے جنازے کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو میں ابھی اس موقع پہ شاید نہیں کرنا چاہتی. لیکن یہ بات ضرور, میرا سوال یہ ہے کہ نظریات جو ہیں کیا پارٹی لیڈرشپ جو ہے اس کے اوپر وہ ہوتے ہیں, اور میری کمٹمنٹ محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ تھی, مجھے پارٹی میں وہ لائی تھی, میری کمٹمنٹ ان کے ساتھ تھی. اور جب ان کی وجہ سے, ان کا ساتھی ہونے کی وجہ سے مجھے کانشیسلی میری انسلٹ کی جاتی, مجھے کھڈے لائن لگایا جاتا, تو پھر میرے پاس حق حاصل تھا. 1-1.5 سال میں نے بہت سوچا, میں نے بہت ویٹ کیا, اور میں نے یہ دیکھا کہ کیا یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جس کو میں نے چوز کیا تھا. جس کا جواب تھا قطعی نہیں. اگر یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے تو پھر مجھے اپنا رستہ چننے کا پورا حق تھا. لیکن وہی بات ہے, اور ریزائن کرنے کے بعد ایم پی اے شپ سے بھی ریزائن کیا, اپنی بیسک ممبرشپ سے بھی ریزائن کیا. بالکل, ہم تو بہت سارے ورکرز کو جانتے ہیں انکلوڈنگ یور سیلف, اینڈ ظاہر ہے آپ کی بڑی سروسز ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اب بہت زیادتیاں بھی ہوئی ہیں ورکرز کے ساتھ. لیکن سوال وہی ہے کہ اویس صاحب کہ کیا پولیٹیکل ورکرز کو اپنی جو وفاداری ہیں وہ رکھنی چاہیے, یا وہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ پھر اس پارٹی کے اندر شامل ہونے کی کوشش کریں جو کہ مین پارٹی ہے یا اس کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس کو ہم اپورچونزم کہیں گے یا کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں, مطلب دکھ کے ہرٹ ہو کے بھی لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں. اسما آپ بھی جانتی ہوں گی اور ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں, سینکڑوں ایسے ورکرز ہیں ایسے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں, پھر بی بی کے زمانے کے اندر, اور کس طرح وہ سائیڈ لائن ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی اسکالرشپ لے کے باہر چلا گیا, کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے. لیکن نظریات اور جو بیسک جو فنڈامنٹلز ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے, وہ اس سے جڑے رہنے والا ورکر جو ہے وہ میرے خیال میں زندگی بھر ساتھ رہتا ہے.
اور وہ اپنی پارٹی کی لوائلٹیز میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار میں ہونے والی پارٹی کے اگر ساتھ نہ ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے، ورنہ سارے الزامات اسی ورکر یا اسی لیڈر کے دامن پہ لگتے ہیں اگر وہ فوراً اقتدار میں ہونے والی پارٹی کے ساتھ اپنی وفاداریاں کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عوامی ورکرز پارٹی جس کے کئی ہزار لوگ ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو جاتے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کا ایک ضمیر کا ایک ڈیسیجن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مین اسٹریم پارٹی میں ہوں گے، ہم نے سینیٹر بننا ہے، ہم نے نیشنل اسمبلی کا ممبر بننا ہے، ہم نے نیچے سے جو ایک ہے اسٹرگل وہ نہیں کرنی۔ ابھی بھی جگہیں ہیں ایسی بات تو نہیں ہے بالکل کہ انتہا پسندی شدت پسندی کے خلاف آپ لم اٹھائیں، کیوں نہیں لوگ ساتھ ہوں گے، ایسی بات تو نہیں ہے کہ ساتھ نہیں ہوں گے۔ دوسری بات اسما جی سر، جی صاحب کمپلیٹ کر لیں پھر میں بریک لوں۔ مختصر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو پارٹی کا جو کلچر ہے ساری پارٹیز کا، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ فرد واحد کے گرد پارٹی نہیں گھومنی چاہیے۔ تھرڈ ٹیئر، سیکنڈ ٹیئر، فورتھ ٹیئر کا ورکر جو ہے وہ بھی مرکزی لیڈرشپ کا حصہ ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ہے کہ 5-6 لوگ ہر پارٹی کے اندر ہے تو وہ جمہوری اقدار کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب 9 سال کا جمہوری کنٹینیوشن ہو گئی ہے، تسلسل ہو گیا ہے، تو مجھے اور آپ کو یہ کیوں رونا چاہیے شام کو اور شام کو؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ واپس ہو جائیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنا کلچر چینج کریں۔ درست بات ہے، بالکل کلچر چینج، پولیٹیکل کلچر کو چینج ہونے کی واقعی ضرورت ہے۔ اب تک پیپلز پارٹی ہم نے کنڈی صاحب کو دعوت دے رکھی ہے اور وہ ابھی تک نہیں آ پائے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے بریک کے بعد کسی کو ٹیلی فون پہ لیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ان کی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ کیوں ہو رہی ہے اور لوگ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ اور چپتے ہوئے سوالات گوندل صاحب سے بھی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک کے بعد گوندل صاحب پی ٹی آئی ہی کیوں، اور خاص کر کے ابھی آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا شہباز شریف صاحب نے آپ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگایا، بلکہ آپ کے بھائی کے حوالے سے 30 ارب روپے کی کرپشن کے چارجز آپ کے بھائی کے اوپر۔ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور اچھا ہے گزما بھی میرے ساتھ ہیں، میرے وٹنس ہیں۔ میں آسمان 1993 میں فرسٹ ٹائم الیکٹ ہوا، اور اس وقت میں پارلیمانی پارٹی اپنا بی بی کے ساتھ پارلیمانی سیکرٹری بھی تھا۔ 3 سال ہم نے حکومت میں رہے اور بااختیار ایم این اے تھا۔ اس کے بعد 96 میں جب ہماری حکومت گئی تو آپ کو یاد ہوگا یہ صابر رحمان، جس کو سیف الرحمان کہتے ہیں، اس نے پیپل پارٹی کی بال کی کھال اتاری، تمام ہمارے معاملات کو تمام پورے طریقے سے چھانا بینا۔ اللہ کا شکر ہے میرے خلاف ایک الزام بھی نہیں مل سکا اس کو۔ اس کے بعد 2001 میں ڈسٹرکٹ ناظم بنا ہوں۔ ڈسٹرکٹ ناظم میں نے شجاع حسین کے بہنوئی کو ہرایا تھا، عام آدمی کو نہیں ہرایا تھا، یعنی پرویز الہی کو مجھ سے سخت انات تھی اس حوالے سے کہ میں نے اس کو ڈائریکٹ ہٹ کیا تھا۔ 2002 میں ذوالفقار، میرا چھوٹا بھائی ذوالفقار علی گوندل ایم این اے بن گئے۔ اس وقت پیٹری آرٹ کے حوالے سے بہت بڑا پریشر بھی تھا، بہت بڑی آفر بھی تھی جو میں نے ایکسیپٹ نہیں کی، جس کا کاف لیگ کو، پرویز الہی کو، مشرف کو یقیناً بہت میرے اس پہ گلا تھا۔ انہوں نے بھی پورا زور لگایا 2005 کے بعد کہ میرے خلاف کوئی ایلیگیشن مل جائے۔ لیکن یہ کرپشن تو ابھی کی پیپلز پارٹی کے دور ادھر بھی میں آ رہا ہوں۔ اس کے بعد ذوالفقار بھی میرا بھائی ایم این اے بھی تھا، پھر ایم پی اے بھی تھا، اس کے خلاف کوئی کرپشن مل جائے، کوئی چارج نہیں ملا۔ پھر 2007-8 میں جب میں ایم این اے بنا، فیڈرل منسٹر بنا، تو اس وقت کے بعد جب یہ ہماری حکومت گئی، اس سے پہلے بھی میں ایم این اے بھی تھا، فیڈرل منسٹر بھی تھا، میرا بھائی ایم پی اے تھا، میرے 2 ندیم وغیرہ بھی ایم این اے ایم پی اے تھے۔ ہم چاروں کے خلاف پورا زور لگایا تو کوئی ہمارے خلاف آج تک چارج بھی نہیں ہے، باقی تو دور کی بات ہے نا۔ دوسری ایک لڑائی لڑ رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ارسلان افتخار کی اور ملک ریاض کی۔ ملک ریاض اس ای او بی آئی میں بہت بڑا بینیفیشری کہہ لیں یا بہت بڑا ایک ایکٹر کہہ لیں یا بہت بڑی اس کی انوالومنٹ تھی، اور افتخار چودھری کی اس کی ارسلان کے حوالے سے پوری طریقے سے جنگ لڑی تھی۔ تو اب انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا ملک ریاض صاحب کو، وہ جب ان کو کوئی نہیں ملا، ہمارے خلاف کچھ نہیں ملا، ملک ریاض کو بھی پھنسانا تھا، ایک ہمارے خلاف بھی یقیناً افتخار چودھری بھی ہم سے کافی خفا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ندیم اس سے اپنے اکاؤنٹ مانگتا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے، تو اور اس کو فل کوڈ ریفرنس کرنا پڑا۔ فل کوڈ ریفرنس اس وقت کرتے ہیں جب انتہا پہ چلے جاتے ہیں تو اس کے خلاف ججمنٹ۔ یہ ایک بیک گراؤنڈ تھی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم ایک ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے۔ ہم سب سے مطلب بدلہ لینے کے لیے ہم سے اس کا مطلب ہے کہ ای او بی آئی میں وہ کرپشن ہوئی نہیں جس کو جو کہ ظفر گوندل صاحب پہ ڈالی کرتا ہوں۔ مطلب میں پہلے وجہ بتاؤں، ایک ہفتے میں 14-15 کیسز رجسٹرڈ ہوئے،
اور ہم سب سے انتقام لینے کے لیے اس کو ٹارگٹ کیا گیا، ملک ریاض کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا، بلکہ یہاں تک کیا گیا اگر آپ اپروور بن جائیں تو ہم آپ کو یہ آفر کی گئی، یہ آفر کی گئی جو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کی۔ کس کی طرف سے آفر کی گئی؟ یہ ظاہر ہے حکومت کی طرف سے ہو گیا آفر۔ نہیں اس وقت تو پھر اس کے بعد یہ آپ بتا رہے ہیں کہ مشرف زمانے کی، نہیں مشرف زمانے کی پیپلز پارٹی کے زمانے کی؟ نہیں، یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، مسلم لیگ نون کے۔ اچھا، لیکن یہ تو پہلے تو میں نے بتا دیا جسٹس چودھری نے یہ تو کیا تھا نا، یہ تو افتخار چودھری نے اور اس موجودہ حکومت نے کیا تھا۔ اس کے بعد آج بھی ظفر گوندل زندہ ہے۔ ٹوٹل جو ٹرانزیکشن ہے وہ 34، میں زیادہ اس کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اللہ کا شکر ہے وہ موجود ہے، اگر کوئی بھی آپ نے سوال جواب کرنا تو وہ حاضر ہو جائے گا، لیکن ہمارے حوالے میں مطلب ہم سیاست تو 4 لوگ کر رہے ہیں، ایک ہی فیملی کے 4 نہیں، تو یہ چارجز بالکل غلط ہیں، ہمارے کورٹ کے اندر ایسا کوئی معاملہ خلاف ایک بھی چارجز اگر کوئی ہو تو آج بھی ہمیں بتا دیا جائے، کم از کم صرف بتا دیا جائے تو ہم۔ اچھا، میں اس سے پہلے کہ لیکن اگر ظفر کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی حاضر ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس کے بارے میں کہہ دوں کہ یہ بلینز کے حوالے سے بات کرنا آسان ہے۔ 30 ارب روپے کا معاملہ ہے سر یہ، ٹوٹل 30، اور وہ ساری پینشنز تھی ای او بی آئی کے ملازمین کی، حق تھا ان کا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ 34 بلین کی ٹوٹل ٹرانزیکشنز ہیں، اس میں پراپرٹیز موجود ہیں۔ 34 ارب میں سے 30 ارب کو کہاں کی کرپشن ہوگی جبکہ سارا کچھ موجود ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اچھا، تو اس میں اگر یعنی فگر بڑا ہے، کرپشن چھوٹی ہے؟ نہیں، کرپشن اگر ہے تو ان کا میں تو وجہ بتا رہا ہوں نا۔ ٹھیک بات ہے، یہ ٹوٹل چارجز ہیں، موجود ہے، سارا ریکارڈ موجود ہے، اگر اس کو مزید ویریفیکیشن اب کرنا چاہیں تو پھر وہ بھی معاملہ کورٹ کے اندر ہے، معاملہ ابھی بھی یہ کورٹ میں چل رہا ہے، کے اندر ہے، آپ کے بھائی صاحب کو ضمانت ابھی ملی ریسنٹلی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں اگر آپ اس پہ زیادہ بحث کریں گی تو اس کے پہ چارجز لگے نا، ٹھیک، تو وہ جیل میں گیا، صرف جیل میں نہیں گیا، کورٹ میں بھگت رہا ہے، تو اب چارجز کہیں اور بھی ہیں۔ پاناما کا کوئی چارج چھوٹا نہیں ہے، کوئی بندہ سسپینڈ ہونے کو تیار نہیں ہے، اربوں کا۔ اچھا، یہ عظما کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت مہربانی۔ پیپلز پارٹی جب تک پیپلز پارٹی جی آپ کنکلوڈ کر لیں۔ اگر ہمارے خلاف کوئی چارجز ہے تو وہ سامنے لایا جائے، ہمیں خواہ مخواہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ظفر گوندل کو پہلے وکٹمائز ہو رہا ہے، مزید بھی اگر کوئی اس کے آپ اکاؤنٹس کرنا چاہیں تو آج بھی وہ حاضر ہے۔ چلے وہ تو اب کریں گے، مگر کنڈی صاحب نے ہمیں بلاخر جو پیپلز پارٹی کا حال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آ گئے ہیں۔ بہت شکریہ، دیر سے آئے ہیں، لیکن اب پیپلز معذرت کروں گا، میں کسی مولویوں کے ساتھ افطاری میں پھنس گیا۔ اچھا، مولویوں کے ساتھ افطاری میں پھنس گئے، ٹھیک ہے۔ عظما لیکن چارجز کی بات کی ہے گوندل صاحب نے کہا کہ کوئی کم الزامات پی ایم ایل این کے اوپر نہیں ہے، اور پاناما کے اندر اربوں خربوں کی کرپشن ہے، الزام ہے۔ دیکھیے، بڑی معذرت کے ساتھ میں آسما، میری گزارش صرف یہ ہے کہ یہ ای او بی جو ہے، ای او بی آئی، یہ کوئی پی ایم ایل این کے دور کا تو کیس نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کے دور کا کیس ہے، اور اس وقت افتخار چودھری صاحب نے جو ہے وہ خود آپ ڈیٹیل بتا دی ہے ابھی گوندل صاحب نے کہ وہ کس طرح سے ہوا۔ ابھی ایسی ہے جیسے حج کرپشن میں نے جو ہے، حج کرپشن جو ہے وہ اس میں نہیں ہوا تھا، حج کرپشن میں کچھ نہیں ہوا، حامد سعید کاظمی صاحب باہر ہیں، اور وہ جو اکاؤنٹس ملنا اور یہ سب، دیکھیے ای او بی آئی بہت بڑا سکینڈل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور ابھی یہ کورٹ کے اندر ہے، ابھی اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، ابھی کوئی جو ہے وہ بے گناہ ثابت نہیں ہوا ہے، اور اس کے اوپر اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس کے اوپر ڈیٹیلز جو ہے وہ اگر آپ کو چاہیے، لیکن یہ نہیں، آپ جو آپ کی پارٹی پہ الزام ہے اس کا تو جواب دیں، مطلب پاناما کے اندر تو خربوں کی، میں اس پہ آ رہی ہوں، دیکھیے دیکھیے اس پہ بہت سارے جواب ہیں، صبح و شام ہم دیتے ہیں اور مزید بھی دیتے رہیں گے جب تک، اور یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ 18ویں 19ویں گریڈ کے 20 گریڈ کے افسرز کے سامنے جو ہے وہ ساری پی ایم ایل این کی قیادت پیش ہو رہی ہے، اور وہ جا کر اپنے بیانات ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو جے آئی ٹی کے حوالے سے جو کل عدالت نے بھی کہا کہ وہ بہت اوپن رکھنا چاہتے ہیں اور ہر بات کا معلوم ہونا چاہیے، تو میری تو صرف گزارش یہ ہے کہ ہر بات کا تو معلوم ہونا چاہیے، لیکن تصویر لیک کرنے والے کا نام کا معلوم نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ ہر چیز واقعی اوپن ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ کیا کانسپریسی ہو رہی ہے، یہ عجیب بات ہے، بالکل۔ یہ پہلا پلان یہ تھا، آسما ایک منٹ، میں صرف 2 لائنیں ایڈ کر دوں، پہلا پلان یہ تھا کہ دھمکیاں دے کر گواہوں سے کوئی بیان حلفی لے لیا جائے، کوئی ایسا بیان مل جائے جس کے اوپر جو ہے وہ کچھ کیا جا سکے۔ اب جب وہ نہیں ہوا تو اب دوسرا پلان بھی یہ ہے، مجھے یہ بتائیے آخر کوئی تو ہے نا
जो किसको रिपोर्ट कर रहा है हमें नहीं मालूम। मैं नहीं कहना चाहती वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी बातें दुरुस्त साबित नहीं हो रही? अच्छा। कि कुछ लोगों के ताल्लुकात है पॉलिटिकल पार्टी के साथ। दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं मीडिया को भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि खबरें मीडिया के अंदर लगवाई जा रही है, वो मीडिया को भी नाम ले रहे हैं कि अखबारों के अंदर पहले फैसले छप जाते हैं, ये कोर्ट ने कहा है। तो ये दोनों तरफ से इसका मतलब है कि प्रॉक्सीज हो रही हैं। ये तो एक अनफॉर्चुनेटली इदारे इससे कमजोर हो रहे हैं। देखिए कोर्ट ने तो नहीं, ये तो अजीब बात है ना। अगर तो तज्जिया दे दिया जाए कि कोर्ट जो है वो ये सोच रही है उनके रिमार्क्स के जरिए, वो और चीज है। लेकिन आप रात को किसको रिपोर्ट करते हैं? सोशल मीडिया को कैसी हर चीज चली जाती है, कैसे हर चीज लीक कर दी जाती है, मतलब इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। अच्छा चले इसका जवाब हम लेते हैं, इसका जवाब हम लेते हैं क्विकली। सर मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन आपका टेक क्या है? क्योंकि पीपल्स पार्टी से लोग छोड़ के आ रहे हैं पीटीआई के अंदर, आपकी जमात से लोग क्यों जा रहे हैं? आपके आने से पहले एक बड़ी चार्जशीट थी, वैसे बाय द वे गोंदल साहब की तरफ से भी, उस्मा की भी, और अवैध साहब की तरफ से भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पार्टी में अगर लोग छोड़ के जा रहे हैं तो उन्हीं से पूछेंगे जो छोड़ के जा रहे हैं। हम तो फिलहाल कायम दायम खड़े हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं कि जो हमेशा जाते रहते हैं, जो काफ में भी थे, हमारे पास भी आए, अभी पीटीआई में गए, फिर पता नहीं किसी और जमात में जाएंगे, वो तो उनका तो है। ये तो फिरदौस आशिक कवान साहिबा की बात कर रहे हैं ना? मैं नाम तो किसी, ठीक है, हाँ ठीक है, फिरदौस कवान साहिबा थी, वो मिनिस्टर थी काफ में, फिर हमारे पास ही, हमें उन्होंने बड़ी अच्छी तरह डिफेंड किया, बहुत मजबूती के साथ, इलेक्टेबल भी थी, और आज वो पीटीआई को, हाँ आज पीटीआई को उसी तरीके से, उससे ज्यादा बल्कि उसी तरीके से डिफेंड कर रही हैं। और वो तो मतलब है कि उनसे पूछेंगे क्यों छोड़ के जा रही हैं। मतलब है कि वो कह रही हैं कि उनको अभी हमारी बहुत सी बुराइयां नजर आई, लेकिन जब वो मिनिस्टर थी और 2-3 मिनिस्टर एंजॉय की, उस वक्त उनको बुराई नजर नहीं आई थी। वो कहती थी अब ये ऐसे और वैसे, उस वक्त भी कहती तो अच्छी बात होती। और जहाँ तक उज़्मा साहिबा ने बात की, बड़ी अच्छी बातें की इन्होंने लीक्स की। अच्छी बात होती कि उस वक्त सस्पेंड हो जाए जब डॉक्टर जो है आसिम की खबरें लीक हुई, उनकी वीडियो लीक हुई, सूलत मिर्जा की लीक हुई, डॉन लीक्स की लीक हुई, तो ये भी तो किसी ने लीक की है ना। एक तस्वीर की लीक हुई, पाकिस्तान में जॉइंट सेशन की बातें लीक हुई हैं। पाकिस्तान में जो जेटी बनी है, आप बताएं, जो ओबीएल पे बनी है इब्राबाद की, उनकी लीक नहीं हुई? क्या क्या चीज़ लीक नहीं हुई? एक वज़ीर आज़म के बेटे की तस्वीर लीक हो गई, उन्होंने तूफान उठा लिया है। और अगर इनको पता है किसने लीक है तो बता दें किसने लीक है, हमें तो नहीं पता किसने लीक किया है। और आईबी इनके पास है, जैसे चीफ जस्टिस कह रहे हैं, जुडिशरी ने कहा है कि आईबी क्या कर रही है, इनको आईबी बताती होगी कि यार रात को या दिन को वो जेटी वाले किसको रिपोर्ट करते हैं। अनहर्ड तो नहीं होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमारी बात को सुना ही नहीं जा रहा है। नहीं देखिए, हमारी पिटीशन को मुस्तरद कर दिया, वो ये कह रहे हैं। अगर डॉक्टर आसिम या माजी में जो लीक्स हुई इनके दौर में, अगर उनके ऊपर एक्शन लिया जाता तो आज ये किसी में जुर्रत न होती कि आज ये तस्वीर वज़ीर। अच्छा अब इससे पहले कि कुडी साहब, अब वैसा मैं ब्रेक के फौरन बाद आपके पास आऊंगी, मैंने इस पे जरूर पूछ रहा है, लेकिन जो पहले ब्रेक से पहले जो सवालात कुंडी साहब की जमात के ऊपर उठाए हैं उनका जवाब भी जरूर लेना है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सियासत में कुछ भी हरफे आखिर नहीं है, इलेक्शन भी करीब आने वाले हैं। वैसा कुंडी साहब चूंकि अब आए हैं और हम काफ़ी बातें कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी से लोग टूट क्यों रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो कि पीपल्स पार्टी को आने वाले दिनों में मजीद नुकसान दे सकती है? देखिए, डायरेक्शन जो है वो सही नहीं है। एक साल बिलावल साहब जो हैं वो पार्टी की क़यादत कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर जरदारी साहब आ जाते हैं। हमें तो नीचे की उसके हद तक पता है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के किस तरह अनसर्टिनिटी हो जाती है। आप वर्कर्स को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं? 2 चेन ऑफ कमांड नहीं हो सकती, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकती, ना चैनल में हो सकती है, ना पार्टी में हो सकती है। कंसल्टेशन का अमल जो है उसके बाद एक डिसीजन फाइनल जो है एक लीडर नहीं लेना होता है। हमने बीबी को भी देखा था, वो कंसल्टेशन ऐसे बारीकी से करती थी और उसके बाद फिर अपना डिसीजन सुनाती थी। तो कहीं ना कहीं आपको, जैसे मैं चैनल हेड किया हुआ, देखे ना, फाइनल डिसीजन जब आपको लेना होता है तो आप कहीं ना कहीं एरिस्टोक्रेटिक तो होते हैं, कहीं ना कहीं आप एक अपना वजन तो डालते हैं, वो कहीं कमी है। दूसरी जानिब ये है कि वर्कर्स को अब तक मेरे ख्याल में जिस तरह हमने माजी में देखा, हम ये कहते हैं, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक ही पार्टी है जिसकी छतरी तले हर फिक्र का, हर सोच का, हर फिक्र का आदमी जो है वो उसके छाती थले जो है वो पनाह ले सकता है, लेकिन उस छतरी के अंदर कई सुराख नजर आ रहे हैं। ये सुराख जो ये बिल्कुल वैसा, ये वफादार आदमी है कुंडी साहब, वफादार आदमी है। इनसे पूछें कि ये जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में बड़े जलसे क्यों नहीं किए?
जरदारी साहब और बिलावल साहब ने, सिर्फ इस वक्त पेटी पॉलिटिकल गेन से। आप उनसे जवाब लेते हैं मौलाना फजल रहमान साहब से बिलिंग डीलिंग है। नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं कर रहे फर्दर रिफॉर्म्स? हर एक दिल की धड़कन है, वो भी अचकजई और केपीके के हवाले से। ठीक, ये दो लोग जो डिसीजन लेते हैं बिल्कुल नहीं होगा। मंजूर भट्टू साहब को हटाएं, फरियाल तालपुर साहब का चेहरा हटाएं, जरदारी साहब एक पीछे। अच्छा वैसे ये मेरा ख्याल है कि अब तो कायरा साहब और चंद साहब वगैरह आ गए, लेकिन ये मैं ये सवाल सर जवाब ले लूं उनसे, टाइम थोड़ा सा कम है। ये कुन्नी साहब ये जो इल्जाम है कि दो फैसले दो लोग कर रहे हैं, तौहीद साहब की जो अवैध तौहीद साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, इनके जो रिजर्वेशन है बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, एक चेन ऑफ कमांड होगी छतरी में जो है ना। तो खुशी शाह साहब ने हमें कहा कि बिलावल लेंगे फैसले, लेकिन नजर नहीं आ रहा पार्टी के। आप ईद के बाद देखेंगे कि वो होगा। और अवैध तौहीद साहब जो है बहुत जल्दी मैं आपको भी दावत दूंगा। हम खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए नहीं जा रहे हैं, आपको भी पता है कि वहाँ पर वेदर की जो सूरत हाल थी वो क्योंकि बहुत गर्मी है। सितंबर अक्टूबर में जो है हमारे जनूबी अजला की खैबर पख्तूनख्वा की जलसे आपके आने से पहले यही बात कर रहे थे कि जो बीबी थी ना वो ये नहीं देखती थी कि गोली चल रही है, गर्मी है, ये सर्दी है, ये बारिश है। फैसल कुंडी साहब से एक सवाल का, आप वहां पर हैं, आपको कल्चरल वैल्यूज पता है, ईथोस पता है। मर्दान के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब को क्यों नहीं आपने समझाया कि फ्लाइंग किसेस खैबर पख्तूनख्वा में नहीं दी जाती? अच्छा चले, अच्छा ये तो कुछ ज्यादा हो गया सर। लाइटर नोट पे ये बात सच, मगर लाइटर नोट पे लेकिन वहां पे बड़ा काउंट करता है। देखे ना, ठीक बिल्कुल। अच्छा ये जी कुंडी साहब, हमने बीबी के हो गया भी देखे हैं, सर जवाब लेना जरूरी है। जहां पर उनको जी जी एक एक चीज बताई जाती थी बीबी को, पहले के फातिहा किस तरह होती है, किस तरह खड़े होते हैं। वक्त थोड़ा है, जवाब चाहिए उनका, वक्त थोड़ा सा रह गया। जी कुंडी साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि चेयरमैन साहब ने भी पेशावर की विजिट में क्लियर किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी जमात के साथ इत्तेहाद करने नहीं जा रही और खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले जो है वो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ेगी। ठीक, जहाँ तक जनूबी अजला के जलसों की बात है, हम सितंबर अक्टूबर में जो है उनके हमने शेड्यूल दे दिए। सितंबर अक्टूबर में जनूबी अजला में चेयरमैन साहब खुद जा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। ईद के बाद जो है वो नॉर्दर्न एरिया में जा रहे हैं जिसमें दीर और सुवात के इलाके हैं, वहाँ पर जलसे कर रहे हैं, सुवात में जलसे कर रहे हैं, मालाकड़ में जलसे कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो जनूबी अजला और पेशावर। चले ये हो गया। अब पीटीआई कैसे तब्दीली लाएगी सर? वो तो आप लोगों के ऊपर इतने इल्जामात लगाती थी। पहली बात तो ये है कि एक आप कुंडी साहब के आने से पहले आपने सवाल पूछा था कि पार्टी क्यों छोड़ी है। अब सारा जवाब आ गए हैं। आप देखें किस इस पूरे मुल्क में गुड्डी गुड्डी है। जरदारी नवाज रिकन्सिलिएशन है, नवाज और मौलाना फजल रहमान रिकन्सिलिएशन है, ENP और PPP पार्टी के आपस में दोस्ती है। तो खान साहब की नहीं है? खान साहब तो बहुत सारे लोगों को एक लीडर है जो सबको चैलेंज कर रहा है, करप्शन को चैलेंज कर रहा है, स्टेटस को चैलेंज कर रहा है और मैदान में डट कर खड़ा है। तो ज़ाहिर है जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होगा वो उधर ही जाएगा। अच्छा, वो या कोई और। ठीक है, ये मुझे सिर्फ एक लीडर है आपकी जमात। मैं समझता हूँ कि जो बंदा सियासत कर रहा है, जो अपोजिशन कर रहा है और जो आप आसपास अंदाजा लगाएं, ये जो मौजूदा हुक्मरान है ये कब से 79 से ये हुकूमत में है। ठीक है, और आज तक इन लोगों को किसी ने चैलेंज नहीं किया। और एक खान साहब चैलेंज करें, अपने दौर के, लेकिन आपके इससे बड़े अब आपकी पार्टी PTI है, उसके अंदर वो कैसे तब्दीली लाएंगे सर? जमाते इस्लामी, काफ लीग सब मिला के नए लोगों से